جب تک آپ ملازمت میں ہو تب تک آپ ورک پلیس ہیرسمنٹ اور سیکسول ہیرسمنٹ کو آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے پروگرام میں نے آپ کو ورک پلیس سیکشل ہیرسمنٹ اور ہیرسمنٹ کے قوانین بتا دیے تھے کہ کون کون سا قانون آپ کو میسر ہے اس پاکستان میں جس کے تحت آپ کارروائی کر سکتے ہیں. اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی ریمیڈیز کیا ہے. آپ کو ریمیڈیز کیا اویلیبل ہے. اس لیے میں سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ کچھ بہنیں اور بھائی جو جابس کرتی ہیں یا کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ جب تک آپ کا اختیار ہے تب تک آپ کی ریمیڈی ہے، جب تک آپ کا اختیار نہیں ہے تب تک آپ کی ریمیڈی نہیں ہے. کچھ ڈر ہے کہ جاب میں رہتے ہوئے اگر معاملات اس نیچ پر لے کے گئے تو نوکری سے نہ نکال دیے جائیں، خاموش رہتے ہیں. جب الٹیمیٹ رزلٹ آتا ہے آپ بات نہیں مانتے اور نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں تو پھر آپ پٹیشنز فائل کرتے ہیں. بھائی میری بہنوں میری بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھو، جب تک آپ ہو اس عہدے پہ تب تک آپ کی سنوائی ہے، جب تک آپ نہیں ہو تو پہلی پرزمپشن یہ آتی ہے کہ یہ ریٹیلیٹ کر رہے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، ریٹیلیٹ کر رہے. اور نوکری سے کوئی سمپلی نہیں نکالتا، کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے، ریزننگ دیتے ہیں، ریزننگ اویلیبل بھی ہوتی ہے، پھر بندہ بے بس ہوتا ہے. عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں. اگر کسی کو اس پہ مزید تحقیق کرنا چاہے تو اس پہ تحقیق کر لے کہ عدالتیں کیا کہتی ہیں. میں صرف ایک ججمنٹ آپ کو لیٹسٹ ججمنٹ آپ کو ریفر کرتا ہوں 2018 MLD پیج 327. آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک آپ ملازمت میں ہو تب تک آپ ورک پلیس ہیرسمنٹ اور سیکسول ہیرسمنٹ کو آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس میں کچھ قباحتیں آ جاتی ہیں. پہلی قباحت آتی ہے کیپیبلٹی. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ فیس کر رہے ہو یا کر رہی ہو تو سب سے پہلے تو جس پوسٹ پہ آپ کام کر رہے ہو یا کر رہی ہو اس کے کیپیبل آپ کو ہونا چاہیے. اس میں آپ کی کیپیبلٹی پہ کوئی کوشچن نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر ہو تو آپ کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہو. اگر آپ مینجمنٹ میں ہو تو آپ کو مینجمنٹ سائنسز کا پتا ہو. اگر آپ اکاؤنٹنسی میں ہو تو آپ کو اکاؤنٹس کا پتا ہو. جس دن یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے کوئی معاملات آپ کے خلاف نہ ہو. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سینئر کلیگ آپ کا کلیگ آپ کو ہراساں کرتا ہے یا سیکسولی ہراساں کرتا ہے، جنسی ہراسگی کا باعث بنتا ہے، تو آپ کے پاس سب سے پہلا فورم ہے کہ آپ اپنے ادارے کے بڑے MD پہ GM چیف ایگزیکٹو یا جو بھی ہے اس کے نالج میں ان رائٹنگ لے کے اگر وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بناتا ہے اور آپ سچے ہو تو اس کے بعد آپ کو ریمیڈائز اسی سٹیج میں کر دیا جائے گا. اگر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آپ کے حق میں رپورٹ مرتب کر دیتی ہے اس کے بعد بھی آپ کی ریمیڈی جو ہے وہ ریڈریس نہیں ہوتی، آپ کو ریمیڈائز نہیں کیا جاتا، تو پھر آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ جو پروٹیکشن اگینسٹ وومن ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 ہے، اس کے تحت آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے. اگر آپ کسی صوبائی لیول کے محکمے میں، ادارے میں، فرم میں یا کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس پروونشل اومبڈسمین کا فورم موجود ہے. اگر آپ وفاق لیول کے یا ملٹائی نیشنل کمپنی ہے اس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس فیڈرل اومبڈسمین کا فورم موجود ہے. اور اب ان دونوں پوسٹ میں میری اطلاع کے مطابق، جو میں نے لاسٹ ٹائم 6 ماہ پہلے ایک کیس کو ڈیل کیا تھا، تو اس وقت یہ بڑا ایک پلیزنٹ فیلنگ تھی کہ یہ دونوں اومبڈسمین خواتین تھیں، اور خواتین ہونے کے ناطے جو خاتون جاتی تھی تو وہ بڑے ایزیلی اپنا کیس اس کو ایکسپلین کرتی تھی. آپ پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 کے تحت آپ جا سکتے ہیں. اب ایک بی پی کا فون آیا کہ جی مجھے میرا سی او ہی جو ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہی جو ہے نا، وہ سیکسل ہیرسمنٹ کرتا ہے، سیکسلی ہراساں کرتا ہے. تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرے ادارے کا بڑا ہی میرے خلاف ہے اور کوئی میکانزم اویلیبل نہیں کہ اس بڑے کے خلاف بھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو پھر آپ ڈائریکٹ اومبڈسمین کے پاس جا سکتی ہیں. آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ محتسب کے پاس جا سکتے ہیں. آپ کا بڑا پرسائز معاملہ ہونا چاہیے with date, time and place, mode of harassment, place of harassment، یہ سارا لکھنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ اس ہیرسمنٹ کا میں نے اپنے ہی ادارے میں بتایا تھا. یہ کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے، لیکن میری سنوائی نہیں ہوئی. میں نے اپنے کولیگز کو بتایا کہ یہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، لیکن وہ میری کولیگز میرے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتی. ان کی مجبوریاں، وہ اپنی جاب کو بچانا چاہتی ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ ڈر نکال دیں کہ آپ کو ادارے سے نکال دیا جائے گا. اب تھوڑا سا چین پاکستان ہے. آپ کا الزام سچا ہونا چاہیے. الزام تب ہی سچا ہوتا ہے جب کوئی وقوع پذیر ہوتا ہے، اور جب کوئی وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہو، آپ سچے ہوں اور آپ کو ریمیڈی نہ ملے. ہاں، دیر ہو سکتی ہے، سویر ہو سکتی ہے. اب اگر آپ اپنے آپ کو ایجیٹیٹ ہی نہ کریں پراپرلی، امپراپرلی ایجیٹیٹ کریں، پھر بھی آپ کا کوئی پرسانیہ حل نہیں ہوگا. پراپرلی ایجیٹیٹ کریں. آپ کے ساتھ یہ معاملات آئے ہیں، آپ کسی اچھے کونسل، اچھے وکیل کے پاس جائیں، انہیں کہے کہ یہ میرے معاملات ہیں. وہ یہ نہیں، اچھا وکیل یہ نہیں کہے گا کہ لائیں جی ہم عدالت میں جائیں. اچھا وکیل پہلے آپ کا کیس سمجھے گا اور دیکھے گا کہ کیا ادارے میں رہتے ہوئے اس کا